فرمایا ایسا میں نہیں منہ اتنے کر دیتا. انہوں نے خیال ہی نہیں رہا کہ بھی کعبے وال منہ ہوتا ہے یا اس طرح منہ ہوتا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ منہ اتنے کر رہے ہیں باوجود نہیں فرمایا کہ تھوڑی نماز ٹوٹ گئی، بلکہ آپ نے فرمایا نماز پوری کرو. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ قریب ہاں کسی حضور نے دیدار لئی نماز توڑ دیں دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو گیا کہ نہیں نماز پوری کر. انہوں نے یہ عقیدت دی تو انتہا ہوئی اور ایک ایک رو جدو اسی دیکھا گئے تو حد مکی ہوئی ہے. اور ادب کا بھی یہی عالم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جدو صحابہ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں آیا اور میں دیکھا کہ بالکل صحابہ ان بیٹھے نے جو کسی دے سر تے پرندہ بیٹھا ہوئے کہ تھوڑی جی حرکت کرے گا تو اڑ نہ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ادب کی انتہا کر دیتی ہے کہ جس دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ملایا فرماتے نے پوری زندگی پھر اس ہاتھ نو ناپاک چیز نال نہیں بس یہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا لیتا. اور اس طبقے نے تو خیر ادب کی ہے جبرائیل علیہ السلام ادب کرتا. امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی سفید لباس والا آیا اور پیچھے آیا، اس نے کہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی، بیٹھ گیا. پھر تھوڑا جو اٹھا وہ اگے ارادہ کیتا، اس نے کہ یا رسول اللہ اگے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر تھوڑی دیر بعد اگے آیا، اس نے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اگے آ کے قریب بیٹھ گیا. بعد دے اندر صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون آدمی ہے بار بار اجازت طلب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک اجازت لے کے اگے آ رہا ہے کہ اگے قریب آ کے بیٹھ کر. اور امام بخاری نے نقل کیتا کہ عزرائیل علیہ السلام بالکل آخری ایام جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے دروازے پہ کھڑا ہے اور اجازت طلب کی تھی. جبرائیل علیہ السلام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزرائیل علیہ السلام اجازت مانگ لے. آپ نے فرمایا آ جائے. اور عزرائیل علیہ السلام کی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی دے اندر نہ آگے کدی کسی کو اجازت منگی ہے اور نہ ہی منگا گا. یہ صرف آپ کا گھر ایسا ہے کہ بغیر آپ کی اجازت دے اندر نہیں آ سکتا. یہ سارے ادب جو ہیں سکھائے گئے ہیں. ایک سب کو خوبصورت ادب کا طریقہ کی ہے التحیات کی شکل بیٹھنا. یہ کیوں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفق کرے ہیں روایت ہے. آپ فرماتے ہیں میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنے بیٹھے التحیات کی شکل بیٹھے اور انہوں نے اپنے گوڈے حضور کے گوڈیاں نال ملائے ہوئے ہیں. تو یہ جو طریقہ التحیات کی شکل بیٹھنا ہے یہ سب تو زیادہ ادب والا طریقہ ہے. اس تو بہتر ادب اور کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. اور ادھر تو معاملہ اس تو بھی عجیب ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا رمضان المبارک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید سنایا کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. جنہیں حافظ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے ہیں. تو امام راضی لکھتے ہیں واری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت چھوڑ دی تو جبرائیل علیہ السلام نے لقمہ دی. اگر امام تھوڑا جب بھول جائے آیت چھوڑ دے مقتدی کی کر دینے لقمہ دے دے نا چپ کر کے بیٹھے ہو. اس لیے میں یہ نہیں ہے کہ تسی سبحان اللہ کو نہیں صرف بھی سن رہے ہو نا. تو جبرائیل علیہ السلام نے لقمہ دیتا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے پڑھنا شروع کر دیتا، لیکن وہ آیت پھر نہیں پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر لقمہ دیتا، آپ نے پھر پیچھے شروع کر دیتا، وہ آیت پھر آپ نے نہیں پڑھی۔ جب تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے لقمہ دیتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے شروع کیتا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا یہ آیت میرا محبوب چھوڑ رہا ہے، انہوں قرآن کا حصہ ہی نہیں پڑھا رہا۔ اس آیت کو منسوخ کر دیتا، ناسخ کو منسوخ دے باب دے اندر امام راضی لکھتے ہیں کہ اس کی ساری وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی، اللہ نے فرمایا انہوں حصہ ہی نہیں پڑھا دے قرآن۔ اور صحابہ دے ادب کی ترتیب بھی انوکھی۔ امام مالک نے موطا دے اندر روایت لکھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، 2 رکعت سلام پھیر دیتا۔ تھوڑے امام 2 رکعت سلام پھیرے کی کر دیں گے؟ تو سند لڑ پاؤنا ہے، رولا پا دے ہوگی کہ ایک ہی ہوا ہے جناب سے اتنا ہی پتہ نہیں چل رہا، 2 رکعت سلام پھیرے کرنا۔ لیکن اتنے معاملہ کی ہے 2 رکعت ظہر دی نماز تے صحابہ ویکھ رہے ہیں، سلام پھیرا، صحابہ نے سلام پھیر دی، چپ کر کے بیٹھے نے۔ ایک صحابی ہے جہاں نام ذواليدین، وہ کھڑے ہوئے اور نے سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون آج تو بعد ظہر 2 رکعتاں ہو گئی ہیں نا، اور انہوں نے کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہو؟ نہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج تو بعد ظہر 2 رکعتاں ہو گئی ہیں نا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ذواليدین کی آ کرے، سب صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 2 رکعتاں پڑھائی ہیں۔ اچھا آپ نے فرمایا چلو 2 اور پڑھ دیں گے۔ آپ نے 2 اور پڑھا دیتیاں اور ان کی ارشاد کی فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہاں، مینوں اللہ بھلا دیتا ہے تاکہ میری امت علی بھول جانا بھی سنت بن جائے۔ تو امام بھول نہیں جائے تو یہ بات کی ہے، یہ بھی سنت ہوئے گی، یہ دے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھولتا نہیں، میں بھلا دیتا جانا تاکہ میری امت علی بھولنا سنت بن جائے۔ تو یہ آداب ہیں ان صحابہ دے۔ کنڈا کھڑکاندے نے نا 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 کنڈا نہیں کھڑکاندے، اے ناخن جڑے ہیں انہاں دے نال تھوڑا تھوڑا سرکار دے دروازے تے انج لاندے نے کہ آواز بھی زیادہ نہ آوے۔ اور امام دارمی نے روایت لکھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کل ٹھوکنا شروع کیتا نال والی دیوار دے، اور آپ نے پیغام بھیجا کہ تینوں آداب نبی دا پتہ نہیں، کل ٹھوک کے آواز زیادہ ہوندی کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے نال جڑی دیوار ساجی آ اس کل بھی نہ ٹھوکیا جائے تو جنال آواز پیدا ہوئے گی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے برابری کی کرنی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں وہ برابر کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد نے روایت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، آپ بچے ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ہیں، تو اپنی خالہ دے گھر ٹھہرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جگہ دیتا تہجد لئی، اور وضو کر کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال کھڑا کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر لی، ہاتھ بند لے، لیکن ایک خیال آیا کہ میں حضور کے برابر نہ کھڑا ہوا، پیر گھسیٹ گھسیٹ کے پیچھے ہو گئے، 2 رکعتاں پڑھ لیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑا، پھر نال کھڑا کر، پھر 2 رکعتاں دی نیت کی تھی، اور انی حالت نماز سے پیچھے ہو گئے، اور تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑیا اور فرمایا عبداللہ بن عباس کی وجہ ہے تو میرے برابر کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کی جرت ہے کہ آپ کی برابری کر جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس نے علم قرآن عطا کر۔ روح المانی نے لکھیا، سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا قول لکھیا ہے
کیا فرماندے نے حضور دی دعا دا صدقہ اللہ نے اتنا علم قرآن میں عطا کیتا کہ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں کھرا نہیں کرتا، قرآن کھولنا پتہ لگ جاتا۔ یہ ادب والے لوگ نے، اور حضرت عباس حضور نے چچا، انہوں کو کسی نے سوال کیتا کہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا تسی بڑے ہو؟ گلتا ہو رہی ہے عمر دے اندر بھی کون بڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں کیویں آکھاں میں بڑا ہاں؟ انہوں نے کہا بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم